سنا دو. فمن کان یرجو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. آپ ان سے کہہ دیجئے اے لوگو میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا مقصود، محبوب، معبود، مطلوب ایک ہے اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں تمہارا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جس کی امید ہو اپنے رب سے ملنے کی تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ عمل صالح کر لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہدایت کیسے حاصل کریں. دیکھیں، ہدایت، ایک تو آپ ہدایت کی ضرورت، آج کا مسلمان جو ہے وہ ہدایت کی ضرورت سے بے نیاز ہے. ایک بات تو یہ، یعنی بنیادی طور پہ ایک بات اس کو محسوس کریں کہ انسان کہتا ہے کہ میں کافی ہوں اپنی ہدایت کے لیے، مجھے سب کچھ معلوم ہے. دین کے متعلق ہر ایک شخص کیا، دین کے متعلق ہر شخص نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا ہے. اس میں میں بحث نہیں کرتا، لیکن ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ یعنی اپنے علم کو ہم کافی سمجھتے ہیں. ایک بات بنیادی طور پہ یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ قرآن کے علم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہمارے ذہن میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم اس میں کافی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. بہرحال ہدایت کا میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ہدایت کیسے حاصل کریں. ایک تو آپ اپنے آپ کو محتاج سمجھیں ہدایت کا، اور یہ بھی کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. انسان کو دیکھیں، ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اگر ہدایت روک لے تو پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اس کو کچھ یعنی پتہ نہیں چل سکتا کہ میری منزل کیا ہے، اس منزل کا راستہ کیا ہے، اور راستے پر چلنا کیسے ہے. اپنے ذہن سے یہ سوچ نہیں سکتا. تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ نے یہ ہدایت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. ان علینا للہدی، ہدایت دینا انسان کو میری ذمہ داری ہے. تو وہ ذمہ داری پھر اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے اپنی کتاب اور انسان کے ذریعے. تو آپ اپنے آپ کو محتاج سمجھیں ہدایت کا اور انسان کامل کا. 1,24,000 انسان کامل آ چکے ہیں، اور اس کا نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کوئی یعنی وہ ہدایت کا جو پہنچانا تھا ذمہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورا ہو گیا ہے. اب نئی کوئی ہدایت نہیں آئے گی. وہی ہدایت جو قرآن میں ہے اور جو نبی کا طریقہ ہے وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی اس کو قرار دے دیا ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عملی ان کا نمونہ ہے. یہ بات نوٹ کریں، عمل انسان کو ایک نمونے کی ضرورت ہے اور انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. یہ دونوں باتیں، ہدایت ہو نمونہ نہ ہو، طریقہ نہ ہو، تو پھر ہدایت کامل نہیں ہوتی. ہدایت کامل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کے بعد جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہدایت کامل ہو جاتی ہے. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. اچھا، اب یہ ہے کہ آج یعنی دیکھیں عملی نمونہ آج بھی اور تا قیامت یہی دو چیزیں ہیں ہدایت کے لیے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کی کتاب اور پیغمبر کا طریقہ. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، کتاب اللہ و سنتی.
تو یہ تو ابد الآباد تک، جب تک یعنی قیامت تک یہی دو اصول ہیں بنیادی طور پہ رہنمائی اور کامیابی کے لیے۔ تو بہرحال پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بات کرتا ہوں۔ انسان کامل ہے وہ، اور عملی ایک نمونہ ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے، یعنی قرآن پہ عمل کا نمونہ۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن دراصل آپ نے زندگی یعنی یہ بات مطلب بنیادی طور پہ ایک جملہ میں شروع سے کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو ایک خاص طرز حیات میں پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ اگر انسان ایک خاص طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ ریسیپی ہوتی ہے، انسان کے اخلاق اگر ایک خاص طریقے کے مطابق ہوں تو اس میں اس کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے۔ تو یہ مطلب ایک ایسی بات ہے جو آسان ہے، ہر چیز کی ریسیپی ہوتی ہے، اور ریسیپی کے مطابق آپ کام کریں گے تو وہ کام ہو جائے گا۔ بلڈنگ یعنی جب بنانی ہو تو پہلے آپ نے بنیاد بنانی ہے، آخری چھت تو بعد میں بنے گی۔ اگر آپ 4 منزلہ عمارت بنا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میں پہلے 4 منزل بنا لوں اور پھر جو ہے میں وہ کروں، تو ہو سکتا ہے؟ پہلے تو آپ زمین کو کھودیں گے، کوئی بنیاد بنائیں گے۔ ریسیپی ہوتی ہے، ہر ایک چیز ریسیپی ہوتی ہے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ پان آپ بنا رہے ہیں، کتھے کی جگہ چونا لگا دیں اور چونے کی جگہ کتھا لگا دیں تو وہ تو منہ کاٹ دے گا، ریسیپی ہے۔ تو اچھا، اب یہ بات ذرا توجہ سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تقرب، اپنا دیدار اور ملاقات ایک خاص زندگی گزارنے کے طریقے میں رکھ دیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین اسلام اس خاص طریقہ ہمیں بتاتا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہی طریقے کا نام جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اگر آپ ایک خاص طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کو اپنا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ یعنی آپ ریسیپی ہے، یہ دین اسلام ریسیپی ہے اللہ کے تقرب کی، اللہ کے دیدار کی، اور اللہ کی وہ ملاقات کی۔ اور میں وہ ایک آیت بھی سنا دوں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، اے لوگو، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا مقصود، محبوب، معبود، مطلوب ایک ہے، اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں تمہارا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اب جس کی امید ہو اپنے رب سے ملنے کی تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ عمل صالح کر لے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک۔ اب یہاں ایک بات ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، بس ایک کام کرنا ہے، اپنے اخلاق کو سیدھا کر لے، عمل صالح کر لے۔ عمل صالح کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ آسان بات ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ عمل صالح جو ہے دراصل دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ عمل صالح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ عمل صالح۔ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو اختیار کرنے کا نام کیا ہے؟ عمل صالح۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایک کام، عمل صالح کرے بس، ولا اپنے رب کی بندگی میں کوئی اور طریقہ نہ اپنائے۔ تو بڑی آسان بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ دین کیا ہے؟ عمل صالح کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ اسوہ رسول کی پیروی کا نام کیا ہے؟ عمل صالح۔ ساری باتیں ایک ہے۔ ہدایت کیسے حاصل کریں؟ تو دیکھیں، ہدایت
یہ جملہ جو میں نے موضوع رکھا ہے، ہدایت کی آپ پیروی کریں گے تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، ہدایت کے خلاف زندگی گزاریں گے تو آپ ناکام ہوں گے اور نامراد ہوں گے۔ ہدایت، یہ ہدایت ایک لفظ ہے جو قرآن میں آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلے کہ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا۔ آدم پہلے جو جوڑا زمین پہ اللہ تعالیٰ اتار رہا تھا اس کو کہا کہ تم نیچے اترو، زمین میں جاؤ، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ جس نے اس ہدایت کا اتباع کیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ تو ہدایت، یہ قرآن کا لفظ ہے نا، ہدایت موضوع بھی ہے، ہدایت کیسے حاصل کریں؟ ہدایت حاصل کرنے سے پہلے آپ نے نیت بنانی ہوگی کہ ہاں اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے، ان الہدی ھدی اللہ، اصل ہدایت تو اللہ کی ہے، اور ہدایت وہ ریسیپی ہے، وہ طریقہ کار ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی چھپا دی ہے۔ فمن تبع ھدایا، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی۔ میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔